لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پر یوم حنین۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے، جو کہ ہم کون سے رکوع میں پہنچ گئے؟ چوتھے رکوع میں پہنچ گئے، تو چوتھا اور پانچواں پھر وہ ہے جو ذی قعدہ سن 9 میں نازل ہو رہا ہے۔ تیسرا رکوع جہاں ختم ہوا وہ 2 رکوع ختم ہو گئے کہ جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو رد و قدع ہو رہی تھی، اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن 8 ہجری میں، رمضان سے قبل۔ اب یہ پھر وہی سلسلہ جڑ گیا جو 6 آیتیں ہم پہلے پڑھائے ہیں ذی قعدہ سن 9 ہجری میں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر، ویوم حنین، حنین کے دن بھی کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا۔ حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنین کی جنگ ہوئی ہے تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ تھے اور 2,000 یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، 9 مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے، اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے۔ 12,000 کا یہ لشکر جب گزر رہا تھا ایک وادی سے، اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر، ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے، تو یہ نشیب میں ہے، وادی میں ہے، اوپر سے بیراج آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے، علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے 30-40 آدمی رہ گئے، لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں سیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں 300-400 آدمی رہ گئے تھے، لیکن 300-400 آدمی بھی رہ جائیں 12,000 میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی۔ اس وقت پھر حضور خود اپنی سواری سے اترے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، رجز آپ نے پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں۔ اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، کہاں جا رہے ہو اے بدریوں، کہاں جا رہے ہو اے جو صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی، بیعت رضوان، کہاں جا رہے ہو؟ پھر لوگ پلٹے ہیں، پھر فتح ہو گئی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی، کچھ کام نہ آ سکی تمہارے، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی، تنگ پڑ گئی، تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیچھے موڑ کر بھاگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اہل ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ سن 9 کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اور اہل ایمان بھی گئے، حضرت ابو بکر کی زیر عمارت قافلہ حج مدینے سے گیا، حضور نہیں گئے، اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آ سکے گا، نہ بیت اللہ کے، بیت الحرام کے، نہ حج کے لیے آ سکے گا۔ لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکے مسجد حرام کے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمدنی ہوتی تھی، حاجی آتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمدنی ہوتی تھی۔
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا. ان اللہ علیم الحکیم، یعنی اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی. حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر سلطنت فارس اور سلطنت روما اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مال غنیمت کا، تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے انبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں، اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے. ان اللہ علیم الحکیم. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم ہے. جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر، جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں، نیچے رہے، تابع ہو جائیں. یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے. مشرکین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا، یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی، اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اتمام حجت بدرجہ آخر ہو گیا. لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے، نصارہ اور یہود کے لیے بھی، اور اسی کے تابع بقیہ پوری نوع انسانی ہے، تمام انسان، پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے، ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے. کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، اس کے بعد کسی کے لیے نہیں. یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا. اب اس کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں، موجود نہیں ہے، بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے، معنوی طور پر ہے، وہ واقعتاً جو ہے مادی طور پر تو نہیں ہے. اس حوالے سے بقیہ پوری نوع انسانی کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا، جنگ ان سے بھی کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں، اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لیں. لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں، وہ مجوسی رہیں، وہ ہندو رہیں، وہ سکھ رہیں، وہ پارسی رہیں، وہ جو بھی چاہے رہیں. انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ گردن اڑا دی جائے گی یا اسلام لاؤ. وہ معاملہ تھا مشرکین عرب کے لیے. یہ جو زمین و آسمان کا فرق، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی، تو 3 آپشنز دیتے تھے وہ. ایمان لے آؤ، تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، تمہارے حق کم ہو، برابر، بالکل برابر. اگر ایمان نہیں لاتے، تابع داری اختیار کرو، جزیہ دو، اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو. پھر تم یہودی رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، نصرانی رہو، جو چاہو رہو، ہندو رہو، بدھ مت کے رہو، جو چاہو رہو. اگر یہ بھی نہیں گوارا، گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تیسرا آلٹرنیٹو تلوار آئے گی میرے اور ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، آ جاؤ میدان جنگ میں. 3 آپشنز. ان کے لیے، مشرکین عرب کے لیے بھی 3 آپشن بن گئے تھے 2 ہی، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے. لیکن یہ اس میں امپلائڈ تھا نہیں، کلیئر نہیں تھا، اسپیلٹ آؤٹ نہیں تھا. لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں. ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابع داری کرنے کے لیے تیار ہیں. من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، ان سے بھی جنگ کرو. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے ہو کر رہے، اسلام کی بالادستی قبول کریں.